بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعائے نادلی شریف کو صرف ایک مرتبہ تلاوت کرنے کی روحانی فضیلت بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایلیہ روحانیت کیا ہے، ایلیہ روحانیت کا دعائے نادلی شریف سے کیا تعلق ہے اور یہ کس طرح اللہ کے حکم سے آپ کی مشکلات کی آسانی کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے روحانیت کے چند ایسے سیکرٹ بھی شیئر کریں گے کہ اگر آپ نے انہیں جان لیا تو انشاءاللہ محمد والے محمد کے کرم سے دنیا میں آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہے گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور سمجھیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کی سوچ کو ایک ایسا روحانی رستہ دیا گیا ہے جو صرف اور صرف کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے ہمیں یہ سوال کیا ہے کہ انہوں نے بہت سے وظائف کیے، نادلی شریف کی کثرت سے پڑھی اور صدقات و خیرات بھی کرتے رہے، مگر ان کی مشکلات حل نہیں ہو پاتی۔ یہ سوال بھی ایک ضروری نقطہ ہے۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کی مشکلات کے حل نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے۔ ناظرین، روحانیت ایک خاص قسم کی پاور ہے جس کا ایک حصہ انسان ہی کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے وجود سے باہر بھی ہر خالی جگہ میں روحانیت ہی سمائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ روحانیت ہر انسان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کے اندر موجود روحانیت کیفیت اور مزاج کی بنا پر دوسرے انسان کی روحانیت سے مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح ایک فرد کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے نہیں ملتے، اسی طرح ہر انسان کی روحانیت بھی دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتی ہے، یعنی یہ آپس میں نہیں ملتی۔ اپنے اندر موجود اس روحانیت کا استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات اور مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حل کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ بجلی کا استعمال کر کے اپنے کاموں میں آسانیاں لاتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے اندر موجود روحانیت کا استعمال کر کے بھی اپنی تمام مشکلات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حل کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ کو آپ کے اندر موجود روحانیت کی پہچان ہو، کیونکہ پہچان ہوگی تو آپ استعمال کر سکیں گے، اور کسی بھی چیز کی پہچان کیے بغیر اس کا استعمال ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اندر موجود روحانیت کی پہچان کیسے کی جائے؟ تو ناظرین، اپنے اندر موجود روحانیت کی پہچان کرنے کے لیے مختلف بزرگوں نے مختلف طریقے بتائے ہیں، جن میں وظائف، چلہ کشی اور مراقبات اہم ہیں۔ یہ وظائف، چلہ کشی اور مراقبات اگر ایک فرد صحیح طریقے سے ادا کر لیتا ہے تو وہ اپنے اندر کی روحانیت کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ وظائف، چلہ کشی اور مراقبات فرد کے باطن کی صفائی کے لیے کروائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر صاف ہو جائے تو اس کی پہچان کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ وظائف، چلہ کشی اور مراقبات میں جو مناجات پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، انہیں آپ روحانیت کی زبان میں خفیہ روحانی پاس ورڈ کہہ سکتے ہیں، اور اسی دوران یکسوئی اور توجہ کے ساتھ خیالات کو کنٹرول کرتے ہوئے جو وقت آپ گزارتے ہیں، اس کا مقصد ایک مخصوص روحانی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا ہوتا ہے، جسے ہم نوری استغراق کہتے ہیں۔ یعنی اس دوران آپ غیر ارادی طور پر وہ خاص کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے ہی اندر موجود روحانیت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت یعنی نوری استغراق کے دوران جب آپ چند دن مناجات پڑھتے ہیں یا قرآنی آیات پڑھتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی صفاتی نام پڑھتے ہیں، تو آپ کی روحانیت
اور ان مناجات کا آپس میں لنک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کچھ عرصہ یہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی روحانیت کو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اسے کن مناجات کے ذریعے بلایا جا رہا ہے، لہٰذا آپ کی روحانیت آپ کے پڑھے جانے والے مناجات کے ذریعے ایکٹیو ہو کر آپ کی سوچ سے پیغام لے کر آپ کی مشکلات کو اللہ کے حکم سے حل کرتی ہے۔ اس کی مثال ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو آپ کے اندر کی روحانیت کی پہچان کے لیے اور مشاہدہ کروانے کے لیے آپ کو اسم یا علی کا وظیفہ 40 روز تک ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ اب ان 40 دنوں میں آپ کی ذہنی کیفیات کئی بار تبدیل ہوں گی۔ اس دوران کبھی تو آپ کا ذہن بے حد انتشار والی کیفیت میں رہے گا، کبھی غم کی کیفیت میں رہے گا، کبھی خوشی کی کیفیت میں رہے گا، کبھی محبت کی کیفیت میں رہے گا، اور کبھی نفرت کی کیفیت بھی ان 40 دنوں میں آپ کے اوپر طاری رہے گی۔ اور اس دوران کچھ ایسی کیفیات بھی آپ پر طاری ہوگی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران آپ کی ایک ایسی کیفیت بھی ہوگی جو جیسے ہی آپ پر طاری ہوگی تو اسی وقت آپ کے پڑھے جانے والے مناجات اور آپ کی اس کیفیت کا آپس میں لنک ہو جائے گا، اور جیسے ہی یہ لنک ہوگا اسی وقت آپ کے سامنے آپ کی اصل یعنی روحانیت ایک غیر وجودی شکل میں شعوری یا لاشعوری حالت میں موجود ہوگی، اور اسی روحانیت کی وجہ سے عجیب روحانی واردات کا بھی اسی وقت ظہور ہونا شروع ہو جائے گا جسے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دوران آپ کو آپ کے اندر موجود روحانیت کے واضح اور عقلی مشاہدات بھی ہوں گے، اس کی پہچان بھی ہوگی، اور یہ مخصوص روحانی کیفیت آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ روحانی عمل کرنے کے بعد آپ جب بھی یہ مخصوص روحانی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد یہی خفیہ روحانی پاس ورڈ یعنی اسم یا علی پڑھیں گے تو آپ کے اندر کی یہ روحانیت فوراً ایکٹیو ہو کر آپ کی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ضرور حل کرے گی۔ اس کی مثال ایسے بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ نے اکثر افراد کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ غور کیجئے گا کہ ان افراد میں اکثر افراد دعا کے دوران آنکھیں بند کر کے مخصوص قسم کے مناجات پڑھتے ہیں۔ اصل میں ان افراد کا آنکھیں بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ایک مخصوص روحانی کیفیت کو طاری کر سکیں، اور دعائیہ کلمات خفیہ پاس ورڈ کا کام کرتے ہیں۔ اگر دعا کو صحیح بندگی والی کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے مانگی جائے تو دعا میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں یعنی جو مانگا جاتا ہے وہ نہ ملے، یہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اکثر آپ کسی فرد سے نظر بد یا کسی بھی بیماری سے شفا کے لیے دم کروانے کے لیے اگر جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ فرد دم کے دوران آنکھیں بند کر کے مخصوص روحانی کیفیت اپنے اوپر وارد کر کے کچھ مخصوص کلمات پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر یہ فرد مخصوص روحانی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے مخصوص روحانی پاس ورڈ کو صحیح انداز سے ادا کر لیتا ہے تو اس سے اس کے اندر کی روحانیت فوراً ایکٹیو ہو کر اس کے متعلقہ مقصد کو اللہ کے حکم سے پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ فرد مخصوص روحانی کیفیت کو نہ پیدا کر سکے اور نہ ہی اس دوران مخصوص روحانی پاس ورڈ کو پڑھ سکے تو اس سے کچھ بھی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ اپنے اندر کی اس روحانی انرجی سے فرد اپنے سبھی معاملات کو اللہ کے حکم سے حل کر سکتا ہے۔ اسی بات میں ایک اور روحانی سیکرٹ بھی چھپا ہوا ہے جس کا سمجھنا بھی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہی روحانیت کا ایک بنیادی سیکرٹ بھی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس بیان کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ روحانی معاملات میں آپ کی بہت ساری الجھنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ضرور دور ہوگی۔ تو ناظرین، سیکرٹ یہ ہے کہ اپنی اس روحانیت کو کوئی بھی فرد موت کے بعد اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ موت کے بعد فرد کے ساتھ جانے والی صرف ایک چیز ہے
وہ ہے فرد کے اپنے اعمال۔ اس کے علاوہ موت کے بعد فرد کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں جا سکتی۔ یہاں پر میں اپنی ہی مثال آپ کے لیے پیش کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں نے اسم یا علی کے ذریعے اپنے ہی اندر کی مخصوص روحانیت کو زندہ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں اس روحانیت کے ذریعے بہت ہی اچھے کام کیے، اور پھر ایک وقت آیا کہ میرا انتقال ہو گیا اور میں دنیا سے چلا گیا۔ میری موت کے بعد میری یہ روحانیت اسی دنیا میں خلا کی لہروں میں روشنی کی طرح ہمیشہ بکھرتی رہے گی، لیکن یہ میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اور بالفرض 100 سال کے بعد اگر کوئی فرد میرا خفیہ روحانی پاسورڈ یعنی اسم یا علی تلاوت کرتے ہوئے وہی روحانی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے گا جو کہ میری تھی، تو اسی وقت میری روحانیت خلا کی وسعتوں سے سمٹتی ہوئی اس فرد کے سامنے شعوری یا لا شعوری طور پر حاضر ہو کر اس کی زندگی کی تمام مشکلات کو اللہ کے حکم سے آسان کرنے کی وجہ بنے گی۔ اور اس روحانیت کے لیے فرد کو وظائف چلا کشی یا مراقبت کرنے کی ضرورت نہیں، اسے صرف روحانی کیفیت اور روحانی پاسورڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے کئی صفاتی نام ہیں اور قرآن کی ہزاروں آیات ہیں جن کے ذریعے آج تک لاکھوں لوگوں نے اپنے اندر کی مخصوص روحانیت کو اخذ کیا اور اسی روحانیت سے کام بھی لیے، اور وہ لوگ آج دنیا میں موجود بھی نہیں۔ اور اگر ان افراد کی روحانی کیفیت اور ان کے خفیہ روحانی پاسورڈ کو آج کوئی بھی فرد جان لیتا ہے تو اس کے بعد یہ فرد اس روحانی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے اور وہ خفیہ روحانی پاسورڈ پڑھ کر اس روحانیت کو خلا کی وسعتوں سے نکال کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بعض لوگ جو اپنے اندر کی روحانیت کو اخذ کرتے ہیں وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی، مگر بعض افراد جو اپنے اندر کی روحانیت کو اخذ کرتے ہیں وہ بے حد سٹرونگ ہوتی ہے، اور روحانیت کے سٹرونگ یا کمزور ہونے کا دار و مدار فرد کی نیکی یا تقوی پر ہوتا ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دعائے نادل شریف کو کائنات میں سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو چلے یا وظائف کرنے کی ضرورت تو نہیں، چلے یا وظیفے کرنے کی ضرورت ہم جیسے عام انسانوں کو ہوتی ہے۔ عام طور پر چلے وظائف یا مراقبات باطن کی صفائی کے لیے کروائے جاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کا ورد ہم جیسے تمام انسان اپنے باطن کی صفائی کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی آپ سرکار کو کسی بھی قسم کے چلے وظیفے یا کسی بھی قسم کے ورد کی ضرورت نہیں، اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تقدیر بنتے ہیں، اور یہی ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ چلے وظائف اور مراقبات کا تذکرہ کرتے ہوئے اکثر بزرگ فرماتے ہیں کہ جس ہستی کے نام کے چلے تمام انسان، جنات، فرشتے، چرند اور پرند کرتے ہیں، انہیں چلوں کی کیا ضرورت۔ تو ناظرین، جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پر دعائے نادل شریف پڑھی تو اسی وقت ایک مخصوص روحانیت ظاہر ہوئی۔ اس مخصوص روحانیت کو ایلیا یعنی علی کا نام دیا گیا۔ یہ روحانیت آج کائنات کی ہر لہر میں موجود ہے، کیونکہ اس روحانیت کو اخذ کرنے والی ذات وہ ہے جس کے صدقے میں یہ کل کائنات اخذ کی گئی۔ بعض اولیاء نے اپنے مشاہدہ باطن کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ حقیقت میں علی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہے، جو کہ ظاہری وجود کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔ ناظرین، اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بے پناہ وظائف کیے، دعائے نادل شریف بھی کثرت سے پڑھی، مگر ہمیں اپنی مشکلات کا حل نہیں ملا۔ تو ناظرین، ہماری اس ویڈیو میں موجود مثالوں کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی آسانی سے سمجھ آ جانا چاہیے۔ مختصر یہی کہوں گا کہ دعائے نادل شریف کو اپنے مقاصد کے حل کے لیے زیادہ پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ نادل شریف کو ایک بار ہی پڑھ لینا مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے۔
آپ کو ضرورت ہے تو صرف اور صرف اس روحانی کیفیت کی جو نعت شریف تلاوت کرنے کے دوران آپ نے اپنے اوپر طاری کرنی ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ روحانیت سے کام لینے کے لیے آپ کو دو چیزیں درکار ہے، جو کہ مخصوص روحانی کیفیت اور خفیہ روحانی پاس ورڈ ہے۔ خفیہ روحانی پاس ورڈ دعائے نعت شریف کی صورت میں آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ مخصوص روحانی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات لمحات میں محمد وآل محمد کے صدقہ میں ضرور آسان ہوگی۔ یعنی دعائے نعت شریف کے لیے ایک مخصوص روحانی کیفیت کا آپ کے اوپر طاری ہونا ضروری ہے۔ یہ مخصوص روحانی کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے آپ صرف ایک مرتبہ دعائے نعت شریف تلاوت کریں، انشاءاللہ ایلیا روحانیت آپ کے سامنے آ کر یا غیب میں رہ کر آپ کی تمام مشکلات کی آسانی کے لیے اللہ کے حکم سے فوری سبب بنے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلیا روحانی کیفیت کو کیسے پیدا کیا جائے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ روحانی کیفیت نہ تو آپ اپنے اندر خود پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر صرف 5 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کے اندر ہماری بتائی گئی یہ 5 کوالٹیز موجود ہیں تو ایلیا روحانیت ان 5 کوالٹیز کی بنا پر آپ کو خود تلاش کر لے گی۔ ناظرین، یہ 5 روحانی کوالٹیز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، محمد وآل محمد کی صحیح محبت۔ نمبر 2، جھوٹ، غیبت، نشہ، لالچ، حسد، تکبر اور خود غرضی سے اجتناب کرنا۔ نمبر 3، خیرات کا صرف مستحق افراد کو پہنچانا۔ نمبر 4، یتیموں، مسکینوں اور لاوارثوں کو اپنی اولاد سے زیادہ اس لیے اہمیت دینا کیونکہ ان کے وارث سب سے پہلے محمد وآل محمد کی ذات مبارک ہے۔ نمبر 5، نیکی کو جنت کے لالچ میں نہیں، صرف محمد وآل محمد کی خوشی کے لیے کیا جائے، کیونکہ محمد وآل محمد کی خوشی جنت سے افضل ہے۔ ناظرین، ان 5 چیزوں کو اپنائیں اور اس کے علاوہ روزانہ صرف 5 منٹ تک محبت کے ساتھ مراقبہ شان علی کو بھی 5 منٹ تک ادا کریں۔ مراقبہ شان علی کی مکمل تفصیل کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اوپر بیان کی گئی 5 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے علاوہ مراقبہ شان علی کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ ایلیا روحانیت خود آپ کو تلاش کرے گی۔ اور اگر ایلیا روحانیت نے آپ کو تلاش کر لیا تو کسی بھی مشکل کی آسانی کے لیے آپ کے لیے صرف ایک مرتبہ دعائے نعت شریف پڑھنا کافی ہے۔ اوپر بیان کی گئی 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد اگر آپ مراقبہ شان علی کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا لیتے ہیں تو آپ کو نعت شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ ان میں بہت ساری چیزیں صرف احساسات سے تعلق رکھتی ہیں اور احساسات کو الفاظ کے ذریعے نہیں بتایا جا سکتا، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، جو کہ آپ کو مراقبہ شان علی کی برکت سے جلد محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، ایلیا کیفیت کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کے لیے کسی بھی فرد کی غربت، بیماری اور پریشانی کو دعائے نعت شریف کے ذریعے دور کرنا صرف لمحات کا کام ہوگا۔ دعائے نعت شریف کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ 0302 7539 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے بھی محمد وآل محمد کی محبت دوسروں کے دلوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو محمد وآل محمد کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔